وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن شریف میں جن انبیاء کرام کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے، ان میں حضرت سلیمان و حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم بھی وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ قرآن شریف میں کئی صورتوں میں کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ صاد میں، سورہ انبیاء میں، سورہ نمل میں اور بھی صورتوں میں جزوی طور پر ان کا ذکر آیا ہے۔ آج ہم ان کی زندگی سے متعلق قرآن شریف جو کچھ بیان کرتا ہے اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں جب ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، تو وہاں ہم کو ملتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مانتے تو بہت ہیں، لیکن ان کے نام پر بہت ساری ڈھکوسلے بازی بھی شروع کر رکھی، اور ان کے نام سے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ جادو کے بل پر چلتی تھی، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جادو کے زور پر انہوں نے جنوں کو مسخر کر رکھا تھا۔ قرآن شریف نے سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کو اجاگر فرمایا، اور جتنے اس طرح کے غلط پروپیگنڈے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ان لوگوں نے پھیلا رکھے تھے، ان تمام کو غلط بتا فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کوئی کفر نہیں کیا، ہاں ان کا نام لے کر شیطان اور جنات لوگوں میں کفریہ باتیں پھیلایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کو پاک صاف کیا۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ان کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دی تھی اور حکومت بھی دی تھی، وہ زبردست بادشاہ تھے۔ بائبل میں، تورات میں اور اس کی شروحات میں سب سے بڑا بادشاہ حضرت داؤد ہی کو مانا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، لیکن اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے، اور کئی واقعات قرآن شریف نے ذکر فرمائے ہیں کہ ان کے والد کے پاس، حضرت داؤد کے پاس لوگ آتے اور اپنے معاملات کے جھگڑوں کے فیصلے کراتے، اور حضرت داؤد فیصلہ کر دیتے۔
انہی میں سے ایک فیصلے کا تذکرہ قرآن شریف میں کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے قرآن شریف نے بیان کیا ہے کہ دو آدمی حضرت یعقوب علیہ السلام کی عدالت میں آئے اور انہوں نے دعویٰ یہ دائر کیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ حضور اس کی بکریاں میرا سارا کھیت چر گئیں، سارا کھیت چر کے ختم کر دیا۔ تو حضرت داؤد نے اس کے کھیت کے بدلے میں اس کی بکریاں اس کھیت والے کو دلوا دی۔ فیصلہ ہو گیا۔ اب بادشاہ کے دربار سے فیصلہ ہو جائے، اس کو پلٹے کون؟ جب وہ واپس آ رہے تھے حضرت سلیمان ان کو ملے راستے میں، وہیں اسی محل میں۔ پوچھا کیا فیصلہ ہوا، معاملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے اپنا پورا معاملہ بتلایا کہ میرا کھیت تھا اور میں نے اس طرح کی فصل بوئی تھی اور اس کی بکریاں میرا سارا کھیت چر گئیں۔ یہ جھگڑا تھا ہمارا اور ہم لے کر آئے تھے حضور کے پاس۔ پھر کیا فیصلہ کیا؟ کیا فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس کی بکریوں نے میرا کھیت کھا لیا، تو حضور نے اس کی بکریاں مجھے دلوا دی۔ فرمایا اگر میں ہوتا تو فیصلہ ایسا نہ ہوتا۔ تو کہا آپ کیا فیصلہ کرتے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میں ایسا فیصلہ کرتا جو اس فیصلے کے بالکل الٹ ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا کہ سلیمان میرے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں، تو بلایا ان کو۔ بھئی تم اعتراض کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں تو فیصلے کی تھوڑی سی شکل بدل رہا تھا۔ کہا کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ کہ فیصلہ یہ ہے کہ جس کا کھیت کھایا ہے اس آدمی کو اس کی بکریاں دے دی جائیں اس وقت تک کے لیے جب تک کہ اس کی فصل دوبارہ تیار نہ ہو جائے، اور اس آدمی سے، بکری والے سے کہا جائے کہ اس کے کھیت میں جتائی کرو، بوائی کرو، اور اس کی فصل جتنی بڑی تھی اتنی بڑی کر دو، تو یہ تمہاری بکریاں لوٹا دیں گے اور اپنا کھیت لے لیں گے، تب تک تم ان کی بکریوں کا دودھ پیتے رہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے کو جب حضرت داؤد نے سنا تو پسند کیا کہ فیصلہ اچھا ہے، اور اسی کو نافذ کیا۔ بہرحال یہ تو ایک مختصر بات تھی۔ ہم یہاں پر ایک دوسری سورہ، سورہ نمل، اس میں سب سے لمبا تذکرہ حضرت سلیمان کا یہیں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہمارے دو نبی اور تھے، ایک داؤد اور ایک سلیمان، اور ان دونوں کو ہم نے علم کا ایک اچھا حصہ عطا فرمایا تھا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ دونوں کہا کرتے تھے کہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے اپنے مومن بندوں پر، بہت سارے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔
وورث سلیمان داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث بنے ان کے انتقال کے بعد، حضرت سلیمان۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ دنیا میں ایسی حکومت پھر کسی کو نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت اس انداز کی رکھی تھی کہ ان کی حکومت ہوا پر تھی، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، اور ان کے تخت کو اٹھا کر، جیسے آج کل ہوائی جہاز چل رہا ہے نا، ہوائی جہاز، ایسے ہی ان کے تخت کو اٹھا کر ہوا لے جاتی تھی جہاں وہ چاہتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو پرندوں کی زبان سکھائی تھی، پرندے کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات اللہ رب العزت نے ان کو سکھا دی تھی۔ تو جب پرندے بولتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے۔ اسی کے ساتھ اتنا ہی نہیں، وہ زمین پر رینگنے والی مخلوق چونٹی، اس کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، یہ تو پرندے ہوئے، حشرات الارض ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کو جنوں پر حکومت عطا فرمائی تھی، اور وہ جنوں سے بڑے بڑے کام کراتے تھے۔ قرآن شریف میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جنوں سے بڑی بڑی دیگیں بنواتے تھے، بڑی بڑی دیگیں۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں کیا۔ ایک حدیث یاد آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار زکوٰۃ وصول کرنے کا زمانہ چل رہا تھا، تو صدقے کی، یہ زکوٰۃ کی کھجوریں مسجد نبوی میں ڈھیر کی ہوئی تھی، آتی تھی لوگوں کی زکوٰۃ، کبھی کتنی ہوئی، کبھی 1 من، 1.5 من، 2 من، 4 من، جیسی جس کی ہو رہی تھی۔ تو چونکہ اس زمانے میں کوئی بیت المال وغیرہ باقاعدہ طریقے سے اس کے لیے کوئی گھر وغیرہ ہو تھا نہیں، تو مسجد ہی میں ڈھیر کی جاتی تھی، اور وہیں سے مستحقین میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے ان کھجوروں کی حفاظت کے لیے متعین فرمایا، تمہاری ڈیوٹی ہے رات کو ان کی حفاظت کرنا۔ اب رات بھر آدمی بیٹھا ہوا دیکھتا تو رہے گا نہیں، آدمی تو آدمی ہی ہے، اس کو نیند بھی آتی ہے۔ تو انہوں نے سوچا میں ایسے کب تک بیٹھ کے دیکھتا رہوں گا، لاؤ نماز پڑھتے۔ تو نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھتے پہ ان کو کچھ ابھیاس ہوا، ایسا لگا کہ شاید کھجوروں میں سے کوئی آدمی کھجور چرا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنی نماز جلدی جلدی ختم کی اور دیکھا کہ ایک آدمی ہے، جا کے اس کو پکڑ لیا۔ کہنے لگا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بھوکے ہیں، بھوک سے بیتاب ہیں، آج مجھے چھوڑ دو، پھر نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو بہت ڈانٹا پھٹکارا، تجھے شرم نہیں آتی؟ مسجد نبی میں صدقے کی کھجوروں کی چوری کر رہا ہے؟ ارے چوری کرتا کہیں اور جا کے کرتا ہے، یہاں پر آ کے کر رہا ہے۔
بہت پھٹکار لگائی اس کی. اب وہ بھی بہت زیادہ ریانے لگا، خوشامدیں کرنے لگا. چھوڑ دیا، جا. اچھا، چونکہ مسجد نبوی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ لگتا تھا، تو جو کچھ یہاں پر ہوا اللہ کے رسول نے وہ سب کچھ سنا. صبح ہوئی، نماز پڑھائی، حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. اب پوچھا کہ رات والے تمہارے اس دوست کے کیا ہوا؟ کون سا؟ وہ جو کھجوریں لے جا رہا تھا. ارے ہاں اللہ کے رسول، وہ رات ایک آدمی ایسے ایسے، میں نے اس کو پکڑ لیا. اب میں نے کہا تو اس کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کروں گا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا. بہت ڈانٹا تو کہنے لگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بہت غریب آدمی ہوں، کھانے پینے کی بڑی تنگی ہے، اس لیے میں آ گیا تھا، آئندہ نہیں آؤں گا. اللہ کے رسول نے بتلایا. پھر کیا کیا تم نے؟ کہا اللہ کے رسول مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا اس کو. کہا چھوڑ تو دیا، کل کو پھر آئے گا، وہ آج رات پھر آئے گا. ان کو تو بڑا غصہ آیا. ارے مجھ سے وعدہ کر کے گیا کہ کبھی نہیں آؤں گا، اب یہ رات کو پھر سے حسب معمول نماز پڑھ رہے تھے. ان کو احساس ہوا، جلدی جلدی نماز ختم کی اور جا کر پکڑ لیا کم بخت، اور بہت پھٹکارا اس کو. تو پھر اس نے ویسے ہی کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب آدمی ہوں، بھوکا ہوں، بچے بھوکے ہیں، اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اب وعدہ کرتا ہوں کبھی نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ کو پھر سے رحم آ گیا، چھوڑ دیا اس کو. اللہ کے رسول نے اگلے دن پھر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، ابو ہریرہ وہ رات والے آدمی کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول وہ واقعی جھوٹا تھا، وہ آج بھی آیا تھا اور میں نے اس کو پکڑ لیا. اب میں نے کہا اللہ کے رسول کی خدمت میں تجھے پیش کروں گا، لیکن وہ بہت بیچارہ غریب ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، بھوکا ہے، بچے بھوکے ہیں، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول وعدہ کر گیا ہے، اب نہیں آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پھر آئے گا، جھوٹا ہے وہ. اب تو ان کو اور زیادہ غصہ. تیسری رات پھر سے وہی حرکت، تو پکڑ لیا اس کو. کہا آج تو تجھے چھوڑوں گا ہی نہیں، آج تو اللہ کے رسول کی خدمت میں تجھے پیش کروں. کہنے لگا تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایسی بات بتاؤں گا کہ تیرے مال کو کہیں پر بھی کوئی بھی چرا نہیں پائے گا. تو کہا بتا. تو کہا ایسا ہے جب تو مال رکھے تو اس پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کر. کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی چور تیرا مال نہیں چرائے گا. ان کو بات اس کی اچھی لگی اور وہی اس کی خوشامدیں، غریب ہوں، مسکین ہوں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایسا ہے ویسا. چھوڑ دیا اس کو. اللہ کے رسول نے پھر کہا اگلے دن، ابو ہریرہ وہ رات والے چور کے کیا ہوا تمہارے؟ کہا اللہ کے رسول وہ بیچارہ بڑا غریب ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن وہ مجھے ایک بات بتا گیا ہے کہ یہ پڑھ کے دم کر دیا کرو، پھر کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی چور تمہارا مال نہیں چرائے گا. آپ نے فرمایا آدمی تو جھوٹا ہے وہ، لیکن بات سچی بتا گیا ہے. تم جانتے ہو کون تھے وہ؟ کہا نہیں. کہا کہ وہ ایک جن تھا، وہ روزانہ آتا ہے اور تمہارے مال میں سے چوری کر کے لے جاتا ہے. کئی باتیں اس سے پتہ چلی.
سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے مالوں میں سے جن چوری کر کے لے جاتے ہیں، ہمارے پیسے بھی لے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں، ہماری کھیتی باڑی سے بھی چورا کر لے جاتے ہیں۔ ایک اور بات، اگر انسان ہمت رکھے تو جن انسان کے ساتھ کوئی حرکت نہیں کر سکتا اور انسان اس کو پکڑ کے سزا دے سکتا ہے، لیکن انسان اتنا ڈر جاتا ہے جہاں جن کا نام آیا اور اس کی حالت خراب ہوئی، اس لیے جن زیادہ بدمعاشی کرتے ہیں۔ ایک اور بات پتہ چلی کہ کبھی کبھی جھوٹے لوگ بھی سچی بات کہہ دیتے، تو آپ نے فرمایا تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی بتا گیا ہے، اور وہ کیا کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا جائے تو جن اس پر ہاتھ نہیں ڈالتے، چراتے نہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا، بات مختصر کر کے، کہ رات ایک جن آیا تھا، ایسا ایسا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ کل کو تجھے اس ستون سے مسجد نبی کے باندھوں گا اور مدینے کے بچے تجھ سے کھیلیں گے۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی بات یاد آ گئی۔ کون سی بات؟ کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کرنا کہ کسی اور کو نہ دے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی تھی، وہ جنوں کو چاہے تو پکڑ لے اور پکڑ کے ان کو سزا دے باندھ کے، لیکن آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال کر کے ان جنوں کو کبھی اس طرح کے اعمال میں سزا نہیں دی۔ بہرحال یہاں پر اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر ایک نعمت عطا کی ہے، ان ھذا لَھُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت کھلا ہوا اللہ کا فضل و کرم ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اس میں انسانوں کی فوج، جنوں کی فوج، پرندوں کی فوج، سب کی الگ الگ ٹکڑیاں، جیسے ہوتی ہیں نا فوجوں کی الگ الگ، یہ ایئر فورس ہے اور یہ نیوی ہے اور یہ ہے اور یہ وہ ہے، ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام، انسانوں کی فوج الگ ہے اور جنوں کی فوج الگ ہے اور پرندوں کی فوج الگ ہے، سب اپنا اپنا کام کرتے۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، تو لشکر نکل رہا تھا، جا رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے آگے آگے چل رہے تھے، اچانک ایک وادی میں پہنچے۔ یہ وادی وادی نمل، چیونٹیوں کی وادی تھی، وہاں چیونٹیوں کے بل بہت زیادہ تھے اور بہت ساری چیونٹیوں کے خاندان رہتے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ تو وہ چیونٹی کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ اے چیونٹیوں، کان کھول کر سن لو، یہاں سے سلیمان کا لشکر گزرنے والا ہے، تم سب جلدی جلدی اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر کے پیروں کے نیچے دب کر مر جاؤ تم اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔
دو باتیں اس میں مفسرین نے لکھی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیونٹیوں کے بھی اپنے اپنے شہر، مقام اور آبادیاں ہوتی ہیں، بڑی تعداد میں وہ رہتی۔ دوسری بات، چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے گزرنے سے اگر کچھ چیونٹیاں ماری جائیں تو اس کے لیے معذرتاً کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہ چلے، یعنی سلیمان اور ان کے ساتھی جان بوجھ کر تمہیں دبائیں گے نہیں، ماریں گے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم چھوٹی چھوٹی ہو، ان کو دکھائی نہیں دے گا۔ تو یہ ان کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے معذرت پیش کی۔ اس چیونٹی نے، یہ سردار تھی چیونٹیوں کی، لا يحتمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی، تبسم ضاحکا، وقال رب اعوذنی، اور اللہ رب العزت کے شکر کی طرف وہ پلٹے اور کہا ہے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکیں، جو تو نے ہم پر اور ہمارے والد پر نعمتیں فرمائی تھی، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک عمل کریں جو تجھ کو راضی کر سکیں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اب یہاں ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ حضرت سلیمان جا رہے ہیں اور راستے میں چیونٹیوں کی بستی ہے، اور وہاں پر ایک چیونٹی جو سردار ہے اس علاقے کی، وہ ان سب کو حکم دے رہی ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے پیروں سے رون دے۔ بعض مفسرین نے عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا کہ وہ چیونٹی مرغے کے برابر تھی۔ اب اتنی عقل نہیں کہ اگر مرغے کے برابر ہوگی تو کیا دکھائی نہیں دے گی سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکریوں کو؟ ارے بھئی چیونٹی چیونٹی ہی کے برابر تھی، یہ نہیں کہ چیونٹی بہت بڑی تھی۔ اور بعض لوگوں نے اور بھی منہ شگافیاں کیے کہ وہ جو چیونٹی تھی جس نے یہ کہا تھا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، وہ نر تھی کہ مادہ تھی؟ اب ان سے پوچھو بھائی آپ کو ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ وہ نر تھی کہ مادہ تھی؟ کیا کرنا ہے؟ شادی وادی کرنا ہے؟ بیکار کی باتیں۔ اللہ رب العزت نے جتنا ذکر فرمایا اتنا کافی ہے، آپ اتنا ہی سمجھو۔ اللہ رب العزت نے جس مقصد سے یہ چیز ذکر فرمائی ہے وہ حاصل ہو گیا کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو انسان کو ایسی حکومت دے دے جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ جیسے حضرت سلیمان کو حکومت دے دی، اور ان حشرات الارض جو زمین پر رینگ کر چلتی ہے مخلوقات، ان کی زبان سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی خلاقیت ہے، یہ اس کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک علاقے میں لشکر کشی کا ارادہ فرمایا، تو سارے لشکروں کا معائنہ فرما رہے تھے۔ اسی میں آپ نے دیکھا
کہ ہدہد نہیں ہے. ہدہد ایک پرندہ ہے، اور یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جس علاقے میں جاتے تھے اس علاقے کے پہلے حالات لا کے بتا دیتا تھا. ایک طرح سے جاسوسی کا کام کرتا تھا، انٹیلیجنس کا کام. جیسے آج کل جنگیں ہوتی ہیں تو وہی کامیاب ہوتا ہے جو دشمن کے حالات سے باخبر اور ساری ان کی ایکٹیویٹی کو نظر میں رکھے. تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے. فقال ما لی لا اری الہدہد، فرمایا کہ کیا ہوا، ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد نظر نہیں آ رہا کہیں. ام کان من الغائبین، بغیر اطلاع کے غائب ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا تو اس کو اس جرم کی سزا میں ذبح ہی کر دوں گا، ورنہ کوئی معقول عذر لے کر آئے کہ اس وجہ سے غیر حاضر تھا. اللہ اکبر، کیسی حکومت ہے پرندوں پر. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی تھوڑی ہی مدت ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آیا. فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور آ کر اپنی حاضری درج کرائی اور حضرت سلیمان سے کہا میں کوئی بیکار میں ادھر ادھر آرام نہیں کر رہا تھا، ایک ضروری کام سے گیا تھا. احطت بما لم تحط به، اور ایسی خبر لے کر آئے ہوں جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہدہد. کس سے؟ حضرت سلیمان سے. حضرت سلیمان تو نبی ہے. ہمارے زمانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے معنی ہی غیب داں ہوتے ہیں. اب ایک پرندہ ایک غیب جاننے والے نبی کو چیلنج کر رہا ہے کہ ایسی خبر لے کر آیا ہوں تمہیں نہیں معلوم. تو آج کے زمانے کے اعتبار سے ہمارے یہ آج کے زمانے کے مولوی ہوتے تو ہدہد پہ کفر کا فتویٰ لگا کے اور اس کا کام تمام کر دیتے، جیسے یہ بات بات پر فتوے لگاتے رہتے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کچھ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کیا بکواس کرتا ہے، ابے تو ایک پرندہ ہے، میں نبی ہوں، میرے علم کو چیلنج کر رہا ہے. ایسا کہا؟ نہیں کہا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نبیوں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ بتا دیتا ہے. اور یہ ہدہد بھی کوئی غیب داں نہیں تھا، نہ اس نے غیب کی کسی بات کا دعویٰ کیا. یہ اڑ کر گیا ایک علاقے میں لمبی دوری طے کر کے، اور وہاں پر دیکھ کر جو آیا تھا وہ آ کر بتایا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس علاقے میں کبھی گئے نہیں، اس لیے بتا رہا ہے. میں قوم سبا گیا تھا اور آپ کے پاس یقینی خبر لے کر آیا ہوں، جھوٹ موٹ کی خبر نہیں ہے، یقینی. انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. میں نے وہاں دیکھا قوم سبا کے علاقے میں. قوم سبا کہاں آباد تھی؟ یمن میں. یمن میں، یہ یمن کا علاقہ بڑی تہذیبوں کا علاقہ رہا ہے. تو اس زمانے میں بھی حضرت سلیمان تقریباً 990 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس دنیا میں تھے. اور علاقہ کون سا تھا ان کا؟ یہ جو آج کل فلسطین کا علاقہ ہے جس پہ جنگ چل رہی، یہ علاقہ.
وہاں سے اور یمن حدود گیا اس علاقے میں. آج کل تو ڈرون جا رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ ڈرون ہے. گیا اور سارے علاقے کی خبریں لا کر ان کو دے رہا ہے. قوم سبا میں ایک عورت ہے، بڑی شان کی اور ٹھسے کی عورت ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کے پاس ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور زبردست اس کا تخت ہے. تخت و تاج جس پہ بیٹھ کے وہ حکومت کرتی ہے، بڑا زبردست بنا رکھا ہے اس نے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے ان لوگوں کو پایا، دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم یہ دونوں سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کے پجاری ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو اتنا مزین کر رکھا ہے ان کے لیے کہ یہ سیدھے راستے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہدایت کے راستے سے دور، اور یہ ہدایت قبول کرنے کے بالکل اچھک نہیں ہیں. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. یہ لوگ کیوں نہیں سجدہ کرتے اس رب کو جو آسمان و زمین کی تمام کی خبریں رکھتا ہے، اور جو چیز چھپاتے ہیں لوگ اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو جو لا کر ہمیں سنا رہا ہے نا، ابھی تیری خبروں کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، ہم دیکھیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. یعنی پرندے نے آ کر جو کچھ بھی کہا صرف کہنے سے یقین نہیں کیا، بلکہ کہا اصدقت ام کنت من الکاذبین، اس کو ہم پہلے جانچیں گے. اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. جاؤ ہمارا یہ خط لے کر جاؤ. ہدہد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر دیا، جاؤ اور وہاں ملکہ سبا تک پہنچاؤ، اور وہاں سے دور ہٹ کے بیٹھنا اور پھر دیکھنا وہ کیا جواب دیتے. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. ہدہد یہاں سے گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کو پہنچا دیا اور خود دور بیٹھ گیا. تو اب ملکہ کہہ رہی ہے اپنے کیبنٹ سے، لوگوں میرے پاس ایک بہت ہی عزت والا خط آیا ہے. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت سلیمان کا خط ہے، اور پھر اس کو پڑھ کر سناتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان نے خط لکھا ہے تو ابتدا کیسے کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، اب تو کم ہو گیا، اہل حدیثوں کی دعوت جو ہے رفتہ رفتہ اثر کرتی ہے، لیکن کرتی ہے. ایک زمانہ وہ تھا ہمارے بچپن کا، جب خط لکھتے تھے لوگ تو 786 لکھتے تھے. بسم اللہ کوئی نہیں لکھتا تھا. 786 اور پھر اس کے بعد نیچے خط لکھتے تھے محترم جناب. جب اس پر سب سے پہلے ہندوستان میں اہل حدیثوں نے واویلا کیا،
کہ یہ بالکل غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے، تو جو لوگ عادی تھے نا اس کے، تو پہلے تو 786 لکھنے کی عادت تھی، بعد میں ہمارے یہاں بریلی سے اس میں اور اضافہ ہو گیا تھوڑا سا، 786/92، 92 یہ رسول اکرم کے نام کا نمبر بنا لیا انہوں نے، اور 786 بسم اللہ کا نمبر بنا لیا۔ یہودیوں نے بسم اللہ کی فضیلت سے ہمیں محروم کرنے کے لیے کہ یہ نہ بسم اللہ پڑھیں نہ بسم اللہ لکھیں، 786 کے چکر میں پھنسا دیا۔ اب سب لوگ 786 لکھ رہے ہیں۔ جب اعتراض کیا گیا تو کہنے لگے کہ عجیب آدمی ہو تم لوگ، کیسے مسلمان ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی توہین کرو گے؟ خط میں لکھیں گے تو خط غیر مسلموں کے ہاتھ میں پڑتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، کبھی یہاں جاتا ہے، کبھی وہاں جاتا ہے، تو توہین نہیں ہوگی اس سے بسم اللہ کی؟ اچھا تو پھر کیا کرو گے؟ 786۔ یہ 786 کیا ہے؟ کہا کہ بسم اللہ کے نمبر ہے، بسم اللہ کے نمبر ہے، یعنی اس کا قائم مقام ہے، 786 بسم اللہ کے قائم مقام ہے۔ تو ایک بادشاہ کی کوئی توہین نہ کرے، بادشاہ جس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے اس کی توہین کرے تو بادشاہ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ عقلیں نہیں ہیں، عقلیں نہیں ہیں لوگ، اور عوام ہے کہ اس طرح کی چٹکلے بازیوں سے بہل جاتی ہے۔ یہاں دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھ رہے ہیں، کس کو لکھ رہے ہیں؟ ایک سورج پرست ملکہ کو، غیر مسلم ہے وہ، اللہ کو نہیں مانتی ہے، اور اس کو خط لکھ رہے ہیں۔ تو کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے بسم اللہ لکھے۔ 786 لکھے کیا؟ نہیں لکھے۔ تو جو لوگ 786 لکھتے ہیں یا 92 لکھتے ہیں، یہ توہین کرتے ہیں بسم اللہ کی اور رسول اکرم کی، اور مخالفت کرتے ہیں نبیوں کی سنت کی۔ یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ لکھا ہوا تھا اس میں۔ سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر، فرما بردار بن کر میرے پاس حاضری دو۔ حضرت سلیمان نے حکم جاری کر دیا۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، تو ملکہ کہنے لگی اپنے کیبنٹ سے، آپ لوگ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں کوئی میں فیصلہ نہیں لوں گی، آپ لوگ بتائیے، مشورہ دیجئے تو میں فیصلہ لیتی ہوں۔ ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوة واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين۔ تو کیبنٹ نے فیصلہ دیا کہ دیکھیے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو کیا سمجھائے انہوں نے؟ ہم ڈر جائیں گے ان سے؟ ہم بھی طاقت اور قوت والے ہیں، ہمارے پاس بھی فوج ہے، یہ اور وہ ہے۔ باقی کیا جواب دینا ہے، یہ اختیارات تو آپ ہی کو ہیں، آپ جو چاہیں فیصلہ دیں، جو چاہیں حکم دیں، ہم اس کو مانیں گے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة۔ ملکہ بہت ہوشیار، بہت سمجھدار تھی۔ کہا کہ دیکھو، بادشاہ جب کسی دوسری بستی اور دوسرے بادشاہ کے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں فساد برپا کرتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، مکانات کو ڈھا دیتے ہیں، آبادیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے۔
وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ایسا ہی کرتے ہیں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. ہم ایسا کرتے ہیں، پہلے ان کو کچھ تحفے بھیجتے ہیں. ایک وفد تشکیل دیا اور اس وفد کے ساتھ مفسرین نے تو بہت تفصیلات لکھی ہے کیا کیا بھیجا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ذکر نہیں کیا تو ہم کیوں ذکر کریں. بہت بڑے بڑے تحفے جو ایک بادشاہ بھیج سکتا ہے ایک بادشاہ کو، وہ سب تحفے لے کر ایک وفد بھیجا ان کے پاس. فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. جب یہ لوگ گئے اور تحفے دیے، ہمارے بادشاہ نے آپ کو یہ بھیٹ بھیجی ہے، آپ اس کو قبول فرما لیجئے. تو حضرت سلیمان نے کہا تم لوگ یہ میرے پاس یہ سب لے کر آئے ہو مال؟ اللہ رب العزت نے جو مال مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہت زیادہ اور بہتر ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، یہ ہدیے تم اپنے واپس لے جاؤ اور تم ہی خوش ہو ان سے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں. ارجع الیہم، واپس چلے جاؤ اپنی ملکہ کے پاس. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کے مقابلے کی طاقت تمہاری ملکہ میں نہیں ہوگی. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا ذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور تم لوگوں کو وہاں سے، تمہاری بادشاہت اور تمہارے شہر سے ذلیل کر کے نکالوں گا اور تمہیں کوئی عزت نہیں ہوگی. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا. ادھر یہ وفد واپس گیا، ادھر یہ لوگ گئے ملکہ کے پاس اور اس نے کہا بھائیو بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ چلیں جیسا حکم دیا گیا ہے ان کے پاس، ورنہ اگر یہ بادشاہ آیا تو ہمارے سارے ملک کا ستیہ ناش کر دے گا. یہ لوگ ادھر سے چلے، ملکہ اپنے کیبنٹ کے ساتھ، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کون ہے اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں میرے دربار میں لا کر پیش کرے. قبل یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار بن کر آئے میرے دربار میں، اس کا عرش اٹھا کر لاؤ. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. تو ان کے دربار میں ایک عفریت، بہت مضبوط جن، اس نے کہا میں اس کا تخت اٹھا کر آپ کے دربار میں حاضر کرتا ہوں، اور میں یہ طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں کہ آپ کے سامنے اس کا تخت ہوگا. قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے. فلما راہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے، ابھی بات ہی ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ میں لا کے پیش کرتا ہوں. دیکھا تو وہ اس کا تخت سارا یہاں حاضر ہے، تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ایسے درباری اور ایسے طاقت والے لوگ اور ایسی فوج عطا کی ہے. فلما رآه مستقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. اور یہ میرے رب نے اس لیے دیا ہے مجھے تاکہ وہ مجھے آزمائے میں شکر ادا کرتا ہوں اس کا یا شکر نہیں کرتا ہوں. اور جو آدمی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. اور اگر کوئی شکر گزاری نہ کرے
تو اللہ کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے اس کی شکر گزاری کی، نہ کرے، جائے بھاڑ میں۔ قال نکروا لها عرشا ننظر تهدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں میں سے کچھ سے کہا کہ اس کے تخت کو کچھ ادھر سے ادھر کر دو، اس کی چال ڈھال بدل دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے نہیں پہچانتی۔ تخت اسی کا ہے لیکن تھوڑی سی نشانی بدل دو، ہائٹ کم کر دی، یہاں سے لے کے ادھر کر دیا، ادھر کا ادھر کر دیا۔ فلما جاءت قیل ھکذا عرشک، جب وہ آئی ملکہ تو حضرت سلیمان نے کہا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کانہ ہو، اب وہ بیچاری بالکل حیرت میں رہ گئی، کہنے لگی لگ تو ویسا ہی رہا ہے، لگ تو ویسا، یہ نہیں کہا یقین سے کہ یہ وہی ہے، کیونکہ اس کی سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے کہ اتنی جلدی میرے آنے سے پہلے میرا تخت یہاں آ گیا؟ تو کہا لگ تو ویسا ہی رہا ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اس سے پہلے علم تھا کہ آپ بہت طاقتور ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو واضح نصیحت کی، سمجھایا، اور اب تک وہ جیسی پجاری بنی ہوئی تھی اور پوجا کرتی تھی سورج کی، اس سے باز رکھا اور وہ اللہ والی بن گئی، اللہ کو ماننے لگی۔ اب اس کے بعد قیل لها ادخل الصرح فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها۔ حضرت سلیمان نے دربار سے، جہاں ان کا عرش ہے، یہاں تک شیشے کی سارا فرش شیشے کا بنا دیا، ایسا جیسے لگے جیسے پانی بہہ رہا ہے۔ حسبتہ لجتن، تو وہ سمجھی کہ شاید پانی بہہ رہا ہے، تو اس نے اپنا پائجامہ جو کچھ بھی پہنے ہوئی تھی وہ اٹھایا تاکہ اس کے کپڑے نہ بھیگ جائیں۔ حسبتہ لجتن وکشفت عن ساقیها قال انہ سرح مبرد من قواریر۔ حضرت سلیمان نے کہا کپڑے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیشے کی بنی ہوئی سڑک ہے، آ جاؤ، تمہارے کپڑے نہیں بھیگیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک کے بعد ایک تعجب انگیز باتوں میں پھنسایا۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ تو وہ کہہ اٹھی ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، اور آج میں سلیمان کے ساتھ اسلام قبول کرتی ہوں، اے رب تجھے مانتی ہوں، اور تو رب العالمین ہے، تیرے فرما بردار بنتی ہوں۔ یہ ہے سورہ نمل 15 سے 44 نمبر تک، ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اور آخری واقعہ جو ہے کہ جب انہوں نے ایک بہت بڑا وشال محل بنوانے کے لیے، مسجد بنوانے کے لیے جنوں کو لگایا، اور پھر خود ایک لاٹھی کے سہارے سے ٹک کر کھڑے ہو گئے جب ان کو احساس ہوا کہ میرا وقت ہو گیا، تو دنوں رات جن کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور مسجد بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہیکل سلیمانی سنا ہوگا نام، یہ جنوں سے بنوائی حضرت سلیمان۔ تو دنوں رات، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں حضرت سلیمان نگرانی کر رہے ہیں ہماری، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، لیکن آنکھیں کھلی ہوئی ہیں،
اور لاٹھی کے سہارے ٹکے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب محل بن کے اور وہ مسجد بن کے تیار ہو گئی تو اللہ رب العزت نے دیمک کو بھیجا، اور وہ دیمک اس لاٹھی میں لگ گئی نیچے سے، تو کھاتے کھاتے جب اس نے اس کو کھوکھلا کر دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزن کو نہیں سہار سکی، تو گر گئی لاٹھی۔ لاٹھی گری تو حضرت سلیمان بھی گر گئے۔ تب جنوں کو پتہ چلا کہ ہائے رے ہماری بربادی، کتنی بے عزتی کی زندگی ہم نے گزاری، سلیمان تو کب کے مر چکے ہیں اور ہم ان کے ڈر سے اس غلامی پر لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بتلایا کہ یہ جن بھی غیب نہیں جانتے، اگر غیب جانتے ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ تو خالی ان کا جسم کھڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعات اور بھی اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ذکر کیے ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، اور اس میں بہت عبرتیں ہیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا